حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے شروع کی۔ یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے۔ 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم۔ تو آپ بھی ختم کریں، سمجھتے ہیں نا؟ آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں، بولے تہجد 8 رکعتیں اخفل طریقے سے انفرادی جو جتنی پڑھنا چاہے۔ اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہے، 8 نہیں پڑھی ہے۔ 8 کے بارے میں جو موطا کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ نمبر 1، موطا امام مالک کی تصنیف ہے، امام مالک خود بھی 8 کے قائل نہیں ہے، وہ تو 20 سے بھی زیادہ کے قائل ہے۔ اور کیوں قائل ہے؟ اصل میں تو وہ بھی 20 ہی کے قائل ہے، لیکن 16 رکعتوں کے کس بیس پہ قائل ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ہمارا ہدف نہیں ہے۔ باقی تینوں ائمہ 20 کے قائل ہیں۔ تو حضرت عمر کی یہ جو 8 رکعتوں والی روایت ہے، پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے مالکی مذہب میں بھی فتویٰ 8 پر نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے؟ اور سند کے لحاظ سے وہ مضطرب ہے۔ اس کا اضطراب کیا ہے؟ جو سند مضطرب ہوتی ہے نا، اگرچہ وہ راوی ثقہ بھی ہوں، لیکن مضطرب سند راوی کا اضطراب ہے نا، وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، تو اضطراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے، لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مضطرب کہہ کے اس حدیث کو رد کر دیا ہے۔ اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوتی، صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں 8 رکعت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، ملیشیا میں، کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی یا تابعین نے 8 رکعتیں پڑھی ہو۔ 16، 20، 24 اتنی ملتی ہیں ہمیں، 16 کم سے کم 16 ملتی ہیں، ورنہ زیادہ میجورٹی تو 20 پڑھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سب نے اس میں کس کو فالو کیا؟ جب تراویح انہوں نے حضرت عمر سے لی ہے تو رکعتیں بھی کس سے لی؟ حضرت عمر سے لی ہیں انہوں نے۔ تو امام شافعی جو انہوں نے کہا میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا، امام ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو، جو صحابہ تابعین سے جو نمازیں منقول ہو کے آئی نا، صحابہ سے بھی ہمیں تابعین سے بھی یہی ملتی ہیں 20 رکعتیں۔ تو اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث پیش کرتے ہو، نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے تو نبی نے تو 3 دن پڑھ کے کیا کر دیا؟ ختم کر دی نا۔ تو پھر ختم والی حدیث ابھی تو پیش کرو نا، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر عمر کو لینا ہے تو پھر پوری بات عمر کی لو نا، جماعت بھی آپ نے عمر سے لی تو رکعتیں بھی آپ کس سے لو؟ حضرت عمر سے لو۔ اب یہاں تک تو اہل حدیث کا جواب ہو گیا۔ اب ہمارا سوال جو غامدی صاحب کا سوال ہے کہ یہ تو نبی نے پڑھ کے چھوڑ دی تھی، نبی سے تو ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کا لہٰذا یہ سرے سے نماز ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ نبی کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی سے چھوڑنا ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی کے عمل کو اگر آپ دلیل بنا رہے ہو تو نبی کے قول کو کیوں دلیل نہیں بنا رہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو فالو کرو۔ تو یہ ہم عمر کو فالو کر رہے ہیں کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے۔ ممکن ہے کچھ اسکالرز یہاں کے کہیں کہ اچھا حضرت عمر کا تو فلاں فیصلہ ہے، وہ فلاں فقیہ نے نہیں مانا، فلاں صحابی نے نہیں مانا، تو آپ ہر بات تو عمر کی ویسے بھی نہیں مانتے، کچھ مسائل ہوں گے نکالے جا سکتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے، حضرت عمر کی اس بات کو تمام صحابہ نے مانا، عثمان نے، علی نے، عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عائشہ نے، پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب تراویح کا انعقاد کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، اور تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ حرمین میں پچھلے سال 10 رکعتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے 1400 سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا 20 رکعت سے 1 رکعت کم ہوئی ہو۔ اب یا تو حضرت عمر نے کوئی نئی چیز گڑھی ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے، غلطی ہوئی ہوتی صحابہ اسی وقت آپ کو ٹوک دیتے، نہیں ٹوکا، یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عمر نے بدعت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے پیغمبر کے عمل کو زندہ کیا ہے۔ جو عمل ختم ہو چکا تھا، بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، جماعت کا عمل ختم ہو گیا تھا، اور جماعت کا عمل بھی بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، ایک امام کے پیچھے نماز کا عمل ختم ہو گیا تھا۔ ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح پڑھائی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے خود آنا چھوڑ دیا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہم پڑھیں، لیکن فرضیت کے خوف سے آپ نے کیا کر دیا؟ ختم۔ لہذا صحابہ نے اس کو زندہ رکھا۔ مسجدوں میں صحابہ آتے، ابو بکر کے دور میں تراویح ہوتی تھی، عشاء کے بعد لوگ مختلف قاریوں کے پیچھے جماعت کی نماز سے قرآن سنتے تھے، ان کے پیچھے اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھی کہ سحری کے وقت میں جا کے ختم ہوتی تھی، عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی۔ حضرت عمر جب آئے، حضرت عمر نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیے ہے، ایک مسجد میں اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بدعت کہاں سے ایجاد کی۔ دیکھو رمضان کے علاوہ اگر یہ مسجد نبی میں عمل ہوتا، حضرت عمر اس کو باقی رکھتے؟ حضرت عمر کہتے بھائی نفل نمازیں انفرادی پڑھو نا، یہ اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عشاء کی جماعت ہو گئی، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، تہجد پڑھنی ہے انفرادی پڑھو۔ حضرت عمر کو اس پہ اشکال نہیں تھا اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں،
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب حضرت عمر جانتے تھے کہ رمضان میں نبی سے یہ سب کیا ہے، ثابت ہے. اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ اس موقع کی نہیں ہے، کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے نبی نے 8 پڑھی ہے، انفرادی پڑھی ہے، تم بھی 8 پڑھو اور انفرادی پڑھو، انڈیویجولی پڑھو، جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے، وہ والی نہیں تھی جو بخاری کی 8 رکعتیں. وہ کتنی رکعتیں تھی اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے 20 رکعتیں، لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ 20 ہی تھی. تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو، ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا؟ ایک. وہ کتنی شروع کروائیں؟ ایک روایت میں 8 ہے، دوسری میں 20 ہے. 20 والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا، چاروں اماموں نے بھی لیا. 8 رکعت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی، صدیوں تک. پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی، پوری. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی تراویح نہیں ہو رہی. اس کے بعد اہل حدیث نے کیا کہا؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے، کچھ علماء نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ 8 ہوتی ہیں، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی، کیونکہ یہ بالکل شاذ قول تھا نا، اجماع امت کے خلاف قول تھا، تو اس کو رد کر دیا. علامہ ابن حمام ایک حنفی عالم گزرے، انہوں نے کہا کہ ثابت 8 ہے، پڑھ 20 بھی سکتے ہو. انہی کے بیٹے نے جو علماء تھے انہوں نے نفی کی، بھائی یہ میرے ابا کا تفرد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ قابل قبول رائے نہیں ہے. تو چند ایک ایسے گزرے. اب پریکٹیکلی اس کو علامہ نشا کشمیری نے لکھا کہ نبی سے کچھ ثابت نہیں، 8 ہے کہ 20 ہے. پھر آگے یہ بھی لکھا کہ دلائل کی روشنی میں 20 ہی ہیں، لیکن اہل حدیث علامہ نشا کشمیری کی بھی آدھی بات لیتے ہیں کہ دیکھو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو وہ علامہ نشا کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ اجماع صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کا بھی تو اجماع ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے نا، لیکن وہ ان کی وہ والی عبارت نکالتے ہیں. خود علامہ انور شاہ کشمیری بھی 20 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے، آخر دم تک 20 ہی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب جا کے اس کو تو غامدی صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو اگر حضرت عمر شروع نہ کراتے، ہم نہ کرتے، ہم کہتے وہ جو حدیث ہے نا نبی نے جو 3 دن بعد چھوڑ دی تھی، وہ چھوڑی اس لیے تھی تاکہ امت نہ پڑھے، لیکن صحابہ نے پڑھی، حضرت عمر نے کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہمیں حدیث سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث کا اصل مطلب یہ تھا، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھئی فرض نہ ہو جائے، مطلب سنت تو رہے، فرض نہ ہو جائے. تو صحابہ نے اس کی سنت کو کیا رکھا؟ باقی رکھا. حضرت عمر نے کہا کہ نبی کے دور میں تو ایک امام کے پیچھے پڑھی ہم نے، تو مسجد نبی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے، الگ الگ مختلف ٹکڑوں میں امامت نہیں کی جائے گی. ایک مسجد میں ایک امام ہوگا. اس وقت سے لے کے مسجد نبی میں پچھلے سال سے پچھلے سال تک ایک امام کے پیچھے 20 ہی پڑھی آ رہی ہے، جب سے حضرت عمر نے شروع کرائی ہے. ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 سے کم ہوئی ہو. اب جا کے حکومت سعودیہ نے اس کو چینج کر دیا اور اب 20 کے بجائے کتنی ہو رہی ہیں؟ 10 سال. تو اب اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں، دیکھو حرم والوں کو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 1400 سال کا حرم وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، آج کے حرم میں غلطی ہو سکتی، یا تو 1400 سال کو غلط بولو یا آج کو غلط بولو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو حامدی صاحب تو تراویح کی شریح سے منکر ہے. اور کمال کی بات ایک تراویح کے بارے میں ایک بڑی خاندانی بات میں اکثر یہ بھی کرتا ہوں، جس کو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بالکل ہی پی جاتے ہیں. بعض لوگ غلط جواب دیتے ہیں. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا ہے، میں نے نہیں دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جو رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی، اسلاف نے اس کو نام کیا دیا؟ تراویح. تبھی تمام محدثین تراویح کا باب قائم کرتے ہیں، قیام اللیل میں بھی لاتے ہیں، تراویح میں بھی لاتے ہیں الگ سے. کیوں نام دیا؟ یہ بھی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں، کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، اسٹے کرتے تھے. اسلاف علماء دیوبند یا بریلوی نہیں، یہ کون تھے؟ اسلاف. تو اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نا. تو اسلاف 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ تھوڑا ریسٹ، پھر 4 رکعتیں. تو 4 رکعتوں کو ترویحہ کہا گیا. کہ کیا کہا گیا؟ ترویحہ. تراویح جمع اقصا ہے، بہت سارے ترویح ہے. اس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے نا. تو بہت ساری 4 رکعتیں، 8 رکعتیں تو 2-4 رکعتیں ہیں. اس پہ تو جمع کا اطلاق نہیں ہوتا. عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 افراد چاہیے، پلورل کے لیے. پلورل کے لیے اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا ہے اس کو. ترویحتین، تراویح نہیں کہا. تراویح جمع اقصا ہے. دیکھو مساجد جمع اقصا ہے، 2-3 مسجدوں کو نہیں، بہت ساری مسجدوں کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اسلاف ایک ترویحہ نہیں پڑھتے تھے، بہت سارے ترویح تھے. تو اس نماز کو انہوں نے تراویح کہنا شروع کر دیا، بہت سارے ترویح. تو وہ نہ 8 ہے نہ 10 ہیں. 10 میں تو 2 ترویح ہوں گے اور آدھا ترویح 2، پورا ترویح ہی نہیں ہو رہا وہ تو. ٹھیک ہے نا. اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور سے ہٹو گے نا، یاد رکھنا بظاہر بڑے مضبوط دلائل آپ کو لگیں گے، لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کو وہ دلائل کھوکھلے لگیں گے. امت میں جمہور امت غلط نہیں ہو سکتی. 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں، یہ امت کی خاصیت ہے. 4 کروڑ غلط نہیں ہو سکتے.
समझता नहीं है ना बात को। तो आमदी साहब के तो बहुत सारे हैं, उनकी तो और बड़ी चीजें मार्केट में लाए हैं। तो ये तो रमजान की रौनक है यार, तरावी रमजान की रौनक, और ये रमजान के साथ खास है। तहज्जुद तो रमजान हो गैर रमजान सब में है। तभी ईद का चांद नजर आते ही कोई बंदा आए दोबारा तहज्जुद पढ़ने के लिए जमात के साथ, फौरन निकाल देंगे। अगर वो दलील बुखारी में आता है नबी ने तहज्जुद जमात से पढ़ी है, फौरन क्या कहें, भाई घर में पढ़िए 2-4 अफराद के साथ, ये 8-10 अफराद नहीं है, आपने निकलो बदली गली से। तरावी गई तो ये तहज्जुद नहीं है, ये वो नमाज है जो रमजान के साथ क्या है, खास है, इसलिए इसको नाम अलग दिया है। और मैंने उलमाए देवबंद ने या बरेलवियों ने नहीं दिया, या हनफियों शाफियों नहीं, असलाफ ने नाम दिया इसको। ये नाम नबी के दौर में नहीं था, नमाज थी अलग से स्पेसिफिक, जिसको हजरत उमर ने एक मुनज़्ज़म शक्ल दी। बाज लोग ये भी कहते हैं कि हजरत उमर खुद तो नहीं पढ़ते थे तरावी मस्जिद में। हदीस में आता है हजरत उमर मस्जिद में निकले और बड़ी खुशी का इजहार किया, फरमाया वल्लती तनामून अन्हा अफज़ल मिम्मा तक़ूमून, बस देखा चले गए, और फरमाया कि जिस नमाज से तुम गाफिल हो वो इससे अफजल है जिसे तुम पढ़ रहे हो। तो हम कहते हैं कि हजरत उमर खुद हाफिज कुरान थे। ये भी इजमा है कि जो हाफिज कुरान खुद कुरान दोहरा सकता है उसके लिए अफजल यही है कि वो हाफिज के पीछे पढ़ने के बजाय अपनी अलग से नमाज पढ़े। इसी वजह हजरत उमर तो हाफिज थे, उनके लिए तो अफजल ये था कि अपने घर में अलग पढ़े वो, या अलग जमात कराए अपने घर में। तो हम तो गैर हाफिजों को कह रहे हैं कि मस्जिद में तुम्हें हाफिज नहीं हो तो हाफिजों के पीछे पढ़ लो। आपने हाफिजों को भी गायब कर दिया और बिल्कुल ही आपने इंकार ही कर दिया उसका। दूसरी बात ये कि इसी हदीस से पता चलता है कि तहज्जुद अलग है, तरावी अलग है। तभी हजरत उमर ने क्या फरमाया, वल्लती तनामून अन्हा अफज़ल मिम्मा तक़ूमून, जिस नमाज से तुम गाफिल हो, जो नमाज तुम पढ़ रहे हो, तो जिससे तुम गाफिल हो वो इससे भी ज्यादा अफजल है। क्या मतलब, तहज्जुद इससे भी ज्यादा अफजल है। इसका मतलब हजरत उमर तहज्जुद को तरावी से क्या कर रहे हैं, बोलो ना, अलग कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि तहज्जुद तरावी एक ही है। तो इस हदीस से तो पता चल रहा है कि तहज्जुद अलग है, तरावी अलग। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इतना तो पता चल गया कि तहज्जुद अफजल है, तरावी क्या है, बोलो कम अफजल है। तो खूब समझ लें, बाज दफा एक चीज कम अफजल होती है लेकिन उसकी ताकीद ज्यादा होती है, बाज दफा एक चीज अफजल होती है लेकिन उसकी ताकीद क्या होती है, कम होती है। जैसे आप फजर की 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फजर से पहले 2 सुन्नतें, ताकीद इसकी ज्यादा है, सवाब तहज्जुद का ज्यादा है। जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, सुन्नतें मुअक्कदा है, तहज्जुद सुन्नतें मुअक्कदा नहीं है, सवाब तहज्जुद का ज्यादा है। लेकिन तहज्जुद छोड़ दो काबिले मलामत नहीं हो, सुन्नतें मुअक्कदा छोड़ दो काबिले मलामत हो। हमें जिस एहतमाम से सहाबा से तरावी की जमात मिलती है और रमजान के साथ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार आपके इरशादात, मन कामा रमजाना मन सामा रमजाना, जो रमजान में क़याम करे, रमजान में रोजा रखे, क़याम रमजान, सियाम रमजान, क़याम, पता चला वो क़याम जो क़याम रमजान के साथ खास है। तो सहाबा ने इसको तरावी ही को करार दिया है, इसलिए उलमा कहते हैं सुन्नतें मुअक्कदा है। तो असल फजीलत तहज्जुद की है, लेकिन तरावी सुन्नतें मुअक्कदा होने में उसकी फजीलत क्या है, तहज्जुद से ज्यादा। इसको जुज़वी फजीलत कहते हैं। एक खास चीज में तरावी की फजीलत ज्यादा हो गई है। और इस हवाले से देखा जाए कि तहज्जुद में सहाबा जो कुरान पढ़ते थे, आज लोग तरावी में खुद कुरान नहीं पढ़ सकते। कुरान के सुनने और खात्मे के एतबार से भी, कुरान के खत्म कुरान के एतबार से भी तरावी की फजीलत तहज्जुद से क्या है, ज्यादा है। क्योंकि अक्सर लोग हाफिज नहीं है, वो तहज्जुद में कुरान थोड़ी खत्म कर पाते हैं, समझता नहीं है। लेकिन तो हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि देखो, आवाम को मैं एक आसान बात करता हूं, तुम्हें दलाइल समझ में नहीं आते ना, तुम इन स्कॉलर्स को सुनते हो, तुम ये तो मानते हो ना अबू हनीफा का इल्म और तकवा इनसे ज्यादा, उन्होंने सहाबा की जियारत की, इमाम शाफी ने ताबीईन की जियारत की, उनका इल्म भी ज्यादा, उनका तकवा भी ज्यादा। इमाम अहमद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम शाफी इमाम अहमद के उस्ताद हैं, इमाम मालिक तो ऐसे इमाम हैं जिनके बारे में बहुत सारे उलमा कायल है कि जो हदीस में आता है ना कि मदीना में एक आलिम पैदा होगा जिसकी तरफ दुनिया आएगी, जुमहूर इसके कायल है कि उससे इमाम मालिक मुराद है, जिन्होंने ताबीईन की जियारत की। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनको 99% दुनिया ने फॉलो किया है। तो मैं सिर्फ आवाम से पूछता हूं, उनकी अकल कुरान और हदीस को समझने में ज्यादा है या आजकल के स्कॉलर्स की? लोग फौरन कहते हैं हम किसी इमाम को नहीं मानेंगे, हम हदीस को फॉलो करेंगे। भाई आप इमाम को हदीस के मुकाबले में ना लेकर आओ, ये गड़बड़ कर, ये लफाजी है। हम कहते हैं हदीस की एक एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन गामदी साहब कर रहे हैं, एक फला प्रोफेसर कर रहा है, एक फला शख्स कर रहा है, एक फला मौलाना कर रहा है, और एक एक्सप्लेनेशन है जो चारों इमामों ने की है बिल इत्तिफाक। तो हम उस आवाम को कहेंगे उस एक्सप्लेनेशन को मानो जो चारों इमाम कर रहे हैं, उनके फॉलोवर्स भी ज्यादा, और उस दौर में फॉलो किया जब इल्म का दुनिया में गलबा था। आजकल के स्कॉलर्स को फॉलो ना करो। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मन काना मिनकुम मुस्तन्नन फलियस्तन्न बिमन कद मात फइन्नल हय्य ला युअम्मनु अलैहिल फितना, कि जो जिसने फॉलो करना है ना, पहले गुजरे हुए लोगों को फॉलो करे, वो आजकल के स्कॉलर्स को फॉलो ना करे। अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है, क्योंकि आजकल के लोगों के बारे में फितने का खौफ ज्यादा है, उनके बारे में ज्यादा है कि वो किसी फितने में मुब्तला होंगे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद अपने बारे में कह रहे हैं, तो आप आजकल के दौर के स्कॉलर्स को कैसे उन पर यानी उनके बराबर ला सकते हो?
سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو پھر ہم چاروں اماموں کو کیوں فالو کریں, ہم ان سے بھی پہلے لوگوں کو فالو کریں. ان چاروں اماموں نے اپنے سے پہلے لوگوں ہی کو فالو کر کے فقہ کو مرتب کیا, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں یہ لوگ نہیں لے کر آئے ہیں. ان چاروں نے عبداللہ بن مسعود کے اس قول پر عمل کیا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے مرتب کیا ہے فقہ کو. یہ بات 20 دفعہ بتائی جا چکی ہے, کھوپڑی شریف میں آتی نہیں. آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نا, آپ کے پاس ان چار اماموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ ایک ایسی جنگل ہے نا, ہر آدمی ہر اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ کوئی گدھے کو حلال کرے گا, کوئی کتے کو حلال کرے گا, کوئی جناب آگے جا کے 3 طلاقوں کو ایک کہے گا, کوئی کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں, کوئی کہے گا خلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے, جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے, کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں میراث ہے. ہوا ہے نا ایوب خان کے دور میں مذہبی اسکالر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا, آپ کا سگا بیٹا موجود ہے تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت ملے گی. تو بہت کچھ اجماع کے خلاف. پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفا مروا میں دوڑے گی. ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفا مروا میں, انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں ہے لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی. ہم کہتے ہیں چاروں اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی, امت اسی پہ آ رہی, کہہ رہے ہیں بھائی 4 امام کیا ہوتے ہیں, حدیث دکھاؤ. تو 4 اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت, کسی کو بھی دیکھا صحابہ تابعین میں کوئی نہیں دوڑ رہی, انہوں نے فتویٰ دے دی نہیں دوڑے گی, چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو. انہوں نے کہا یہ اجماع کافی ہے. البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا, بھائی حدیث تو نہیں ہے, تو ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی صفا مروا میں دوڑے گی. تو یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ. تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا, اسی پہ رہنا ہے. دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ. ایک نے, میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت پہ بھی بیان کیا نا, تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا, ایک نیا فقہی مسلک نہیں نکالا انہوں نے, انہی فقہا کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے. کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقہی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا, مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی. بعض لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں, یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت میں نہیں لائے گی ڈائریکٹ. لیبل اچھا ہے لیکن اس کا اصل میں مطلب پتہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے, جب تک مولوی لوگ لوگوں کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں بنائیں گے نا کہ جو چاہے قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے جو چاہے تشریح کرے, جب تک امت ایسی بے لگام اونٹ نہیں بنے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کریں گے. تو آپ بے لگام اونٹ بنا رہے ہو لوگوں کو. جو اٹھتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی مارکیٹ میں فتویٰ لے آتا ہے, اسے کہا جائے کوئی ریفرنس دو کس فقی کا یہ فتویٰ, کہہ رہے ہیں فقہ شقہ کو نہیں ہم مانتے, فقہ شقہ کو نہیں, ہم فقہ کو نہیں مانتے. اس کا مطلب سارے گھاس کھا رہے تھے, اب آپ مارکیٹ میں آئیں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہوتی, اور ایک دفعہ نہیں صدیوں تک گمراہی پہ جمع ہو گئی. میری کھوپڑی اس بات کو کائنڈلی نہیں مانتی.